أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا فمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں نزول قرآن اور ارسال رسول کے ساتھ اتباع قرآن اتباع رسول کو حکم دیا تھا، اور اس پر نہ چلنے والوں کو وعید اور انذار کیا تھا، اور آپ کو تبلیغ کا حکم دیا. اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے احسانات کو بیان فرماتے ہیں، احسانات کو ذکر کرتے ہیں تاکہ انسان شکر گزار بنے. انسان شکر گزار بنے اور اس شکر کے نتیجے میں اللہ رسول کی اطاعت کرے. اس لیے اب احسانات کو بیان فرماتے ہیں. سب سے پہلا احسان یہ کہ مکناکم فی الارض، زمین میں تمہیں ٹھکانہ دی، تم نے زمین میں جگہ پائی، ٹھکانے لیے، اپنی جاگیریں قائم کی، گھر بار بسایا. اور دوسرا انعام کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کی طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائے، معائش، عیش، زندگی بسر کرنے کی طرح طرح کے طریقے اور طرح طرح کی نعمتیں دی جو تمہاری زندگی کا سہارا ہے. اور تیسرا آدم صلی اللہ علیہ السلام جو تمہارے باپ تھے، اس کو کتنا عظیم شان شرف دیا کہ اپنے علوم ان کو عطا فرمائے اور ان کو اپنا خلیفہ بنایا اور مسجود الملائکہ بنایا. اور پھر شیطان جو دشمن تھا، آدم السلام جس نے دشمنی مول لی، اس کو اپنے قرب اور جنت سے نکالا اور تمہیں ہوشیار کیا کہ دیکھ کچھ دشمن سے ہوشیار رہے. اس کے بعد پھر انجام بتایا کہ شیطان کے پیچھے لگنے والوں کا کیا انجام ہوگا اور انبیاء اسلام کے ساتھ چلنے والوں کا کیا انجام ہوگا. اس سے آگے جا کر بتایا کہ چند روزہ زندگی ہے، اس کے بعد آخرت کی نعمتیں وہ ہیں جو دائمی ہیں، سزا بھی دائمی ہے اور نعمتیں بھی دائمی. تو فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں جمایا زمین میں، ٹھکانہ دیا زمین میں. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور تمہارے لیے زمین میں عیش اور آرام اور زندگی بسر کرنے کے نعمتیں رکھی. اس لیے مدینہ شریف میں روٹی کو بھی عیش کہتے ہیں، عیش.
مدینہ کی لغت میں ایسے تو خبز عربی میں کہتے ہیں، لیکن مدینہ سے اس کو عائش کہتے ہیں۔ قلیل اب ما تشکرون، لیکن بہت کم تم شکر کرتے ہو۔ اتنی نعمتیں اللہ نے ہر طرف پھیلا دی ہیں، پورا عالم استفادہ کر رہا ہے۔ قلیل اب ما تشکرون۔ اب آدم السلام کی تخلیق کا بیان کرتے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہیں صورت دی۔ مراد آدم السلام کو خاص قسم کی صورت عطا فرمائی، جو اس کائنات میں کسی کی بھی ایسی صورت نہیں ہے۔ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو۔ مسجود الملائکہ بنایا، اور پورا قصہ سورہ بقرہ میں گزرا ہے آدم السلام کی تخلیق کا۔ پہلے اعلان کیا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، بعد میں پیدائش ہوئی، اور فرشتوں کا سوال جواب ساری تفصیلات وہاں پر ہے۔ فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ یہ عزازیل تھا، فرشتوں کا استاد تھا، عبدالعزیز اس کا نام تھا، لیکن اس کے باطنی بغض اور باطنی خبث باہر آ گئے۔ فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ لم یکن من الساجدین، وہ سجدے کرنے والوں میں سے نہیں ہوا، الگ ہو گئے، سجدہ نہیں کیا۔ حالانکہ اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو۔ جو فرشتے سجدہ کر رہے ہیں، جبریل السلام، میکائیل السلام، اسرافیل السلام، بڑے بڑے فرشتے سجدہ کر رہے ہیں، مقربین بارگاہ فرشتے سجدہ کر رہے ہیں، حاملین عرش سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ تو ویسے بھی جنات میں سے تھا، اس میں تو بطریقہ اولا سجدہ کرنا چاہیے تھا، سجدہ نہیں کیا۔ قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، اللہ نے فرمایا تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے، اذ امرتک، جب میں نے حکم دیا۔ تو اللہ فرماتے جب میں نے حکم دیا ہے تو کیوں سجدہ نہیں کیا تم؟ میرے حکم کو نہیں دیکھا تم نے؟ یہ دوسری چیزوں کے پیچھے پڑ گیا جیسے اندھا آ رہی ہے، میرے حکم کو نہیں دیکھا۔ ہاں؟ یہ کہا کہ اے مہتران نامور، امر شے بہتر یا گوہر، ایاس نے کہا تھا، جب محمود غزنوی نے کہا تو انہوں نے موتی نہیں توڑا، ہیرا نہیں توڑا، انہوں نے کہا یہ بتاؤ ہیرا قیمتی ہے یا حکم قیمتی؟ اللہ فرماتے اذ امرتک قال انا خیر منہ، اب اپنی دلیل پیش کی کہ میں اس سے بہتر ہوں آدم السلام سے۔ یعنی جو تخلیق آدم اور تخلیق شیطان میں جو عناصر استعمال ہوئے، جو میٹیریل استعمال ہے، اس کو بنیاد بنا رہا ہے اپنی خیر ہونے کی۔ اللہ کے عناصر تو سب اللہ کے ہاں برابر ہے، اللہ کے ہاں اطاعت اصل ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں عناصر کی وجہ سے کہ اس کا میٹیریل کون سا ہے۔ خلقتنی من نار، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، شیاطین جنات آگ سے پیدا ہوئے۔ وخلقتہ من طین، اس کو آپ نے گارے سے پیدا کیا، تین کرتے ہیں، پانی ملا ہوا گارا، اس کو تین کرتے۔ خلقتہ من طین، اور اس کو آپ نے خاک سے، مٹی سے، گارے سے پیدا کیا۔ تو میرا میٹیریل اونچا ہے، میں آگ سے پیدا ہوں جو چمکدار ہے، جو اوپر جاتی ہے، جو روشنی کرتی ہے، اور یہ تو مٹی سے پیدا ہوا ہے جس میں تصفل پایا جاتا ہے، جس میں کثافت ہے، جس میں ظلمت ہے۔ یہ موازنہ اس نے کہا، یہ سفلی تاریخ ہے اور آگ چمکدار ہے، اس میں نور ہے، خفیف ہے، میرا میٹیریل تو اس سے اچھا ہے، تو میں کیوں سجدہ کروں؟ اس بات پر سجدہ کرنے سے رک گیا، یہ نہیں دیکھا بھی حکم کون دے رہا۔ اللہ فرماتا اس امر تو، جب میں کہہ رہا ہوں، اصل تو حکم بجا لانا اصل ہے۔ قال فاہبط منہا، کہا کہ چل اتر جا یہاں سے، نکل جا یہاں سے۔ اللہ کے قرب میں رہتا تھا، جنتوں میں گھومتا تھا،
عرش پہ گھومتا تھا، کہا فاہبط منا، اتر جا یہاں سے، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تیرے لیے ہرگز تجھے اجازت نہیں ہے کہ تو یہاں کبر کرے، تکبر کرے، فاخرج انک من الصاغرین، نکل جا تو ذلیلوں میں سے، اور ایک دم اس کو آسمان سے زمین پر دے مار۔ اس لیے انسان کبھی یہ جذبہ بناتا ہے اکیلا ہی بس خدا تک پہنچ جاؤں گا اور مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، جسے لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے، اللہ والوں کے پاس جائیں، نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں، ہم خود پہنچ جائیں گے خدا تک۔ اس لیے بعض بزرگوں نے کہا کہ جس آدم نے اس کو قبولیت کرانی تھی دربار الہی میں، شیطان کی نیکی اور اعمال صالحہ کی، اسی کے خلاف ہو گیا، اس نے وہاں تک پہنچا کو انبیاء صلاح والسلام یہ وسیلہ بنتے ہیں دربار الہی تک پہنچانے، اور اس کے بعد نائبین رسول قیامت تک کے۔ فرمایا کہ فما یکن لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین۔ اب اس نے کہا قال انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دیجئے اس دن تک یبعثون، جس دن لوگ دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے۔ یہ نفخہ ثانیہ مراد، جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا سب لوگ کھڑے ہو جائیں گا، مجھے اس وقت تک مہلت دیں۔ اس میں چالاکی یہ تھی اس درخواست میں کہ مجھے موت نہ آئے، میں موت سے بچ جاؤں، کیونکہ جب نفخہ ثانیہ ہوگا تو اس کے بعد موت نہیں ہوگی، موت کو تو ذبح کر دیا جائے گا، پھر ایک وقت آئے گا۔ انزل اللہ یوم یبعث، تو یوم یبعثون سے مراد نفخہ ثانیہ ہے، لیکن اللہ تعالی جانتے تھے چلاکی کر رہا، قال انک من المنظرین، کہا کہ بے شک تو مہلت دیا گیا، مہلت دیا گیا۔ دوسری آیات میں آتا ہے الی الوقت المعلوم، خاص وقت تک، خاص وقت تک جو ہے وہ تجھے مہلت دی گئی ہے۔ اس خاص وقت سے مراد ہے نفخہ اولا، پہل جب سور پھونکا جائے گا اس وقت تک، اس سے پہلے اس کو موت آ جائے گی، اور موت بھی بڑے خطرناک طریقے سے شیطان کی واقع ہوگی، تاکہ اس وقت تک یوم یبعثون نہیں، واللہ فرمائے انک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، وقت المعلوم جو ہے تک۔ پھر شیطان نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ آدم السلام کی مٹی میں پانی بھی شامل تھا، اور پانی وہ ہے جس سے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پانی سے ہر چیز کو اللہ نے زندہ کیا ہے، اور پانی وہ ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اس حدیث میں آتا ہے غصہ آ جائے وہ بھی ایک آگ ہے، میں پانی پی لو، زمین پر بیٹھ جاؤ، اور مٹی میں اللہ نے سکون و وقار رکھا ہے، تواضع رکھا ہے، مٹی سے فائدے ہوتے ہیں، مٹی کسی کو نقصان نہیں دیتی، پھل پھول اناج اس سے پیدا ہوتا ہے، لوگ چلتا پھرتے ہیں، لوگ اس پر آرام کرتے ہیں، آگ تو نقصان دیتی ہے، ایسا عنصر جو مہلک ہے۔ اس لیے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ انسان میں اصل تواضع ہے جو مٹی سے پیدا ہوا ہے، اور یہ تکبر عارضی ہے، بعد میں تکبر آ جاتا ہے، بڑائی آ جاتی ہے، یا عارض ہے، کیونکہ اس کی اصل میں نہیں ہے، اس کی سرشت میں تو تواضع ہے، کیونکہ مٹی متواضع ہوتی ہے۔ اس لیے کسی بزرگ نے کہا کہ نیک انسان وہ ہے جو مٹی کی طرح ہو۔ لوگ مٹی پر کتنا گند وند ڈالتے ہیں، ایسی چیزیں زمین پر ڈالتے ہیں، لیکن زمین میں سے جب بھی کوئی چیز اگے گی تو پاکیزہ اگے گی، گھاس اگے گی، پھل پھول وہ پاکیزہ نکلے گی اس میں سے۔ لوگ اس یعنی کہتے ہیں انسان کو ایسا ہو اگر لوگ برائی بھی کریں تو اس کو برداشت کرے، صبر و تحمل سے کام لے، اور ان سے اچھائی کا سلوک کرے۔ اس پر حدیث شریف میں آتا ہے کہ آسن الی من اساء الیک، اچھائی کر اس سے جو تجھ سے برائی کرتے ہیں۔ یہ مٹی کی اور زمین کی خاصیت ہے جس سے انسان پیدا ہو۔ تو انسان میں اصل تواضع ہے، تکبر عارضی، اور شیطان میں
اصل تکبر ہے، جنات میں ان میں اصل تکبر ہے، تواضع عارضی ہوتا ہے اس پر۔ اس لیے اگر ان چیزوں پر وہ غور کرتا کہ اللہ نے اس مٹی میں کیا کیا صفات رکھی، تو کبھی بھی وہ یہ جرت نہ کرتا، لیکن اس پر غور ہی نہیں کیا، ایک دم تکبر میں آ گیا کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا کیسے اللہ کا خلیفہ بن سکتا ہے یا مسجود الملائکہ بن سکتا ہے۔ اس لیے عناصر سب اللہ کے یہاں برابر، اصل تو اطاعت۔ اس کے بعد اب شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ جب اس امتحان کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا اور قرب سے نکالا گیا ہے، تو اس کو بڑا جذبہ انتقام میں پھر اس نے اگلی بات کی ہے، کہا کہ قال فبما اغویتنی، اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے اغویتنی، آپ نے مجھے راہ سے ہٹایا ہے، آپ نے مجھے راہ سے ہٹایا اور مجھے جنت سے نکال دیا، اپنے قرب سے نکال دیا، چونکہ آپ نے ایسا کیا ہے، کیونکہ ہر چیز کا فاعل تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن وہ فعل اللہ تعالیٰ کیوں کرتے ہیں، وہ سبب انسان خود بنتا ہے۔ شیطان سبب تو اس کا خود کا ہے، سجدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو رستے سے نکال دیا کہ فبما اغویتنی، اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے بدراہ کیا ہے، لاقعدن لہم صراط المستقیم، تو میں بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے صراط مستقیم پر، تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، تجھ تک آنے نہیں دوں گا ان کو، راستہ ماروں گا ان کا میں، اور کہاں کہاں سے ماروں گا، یعنی ایک تو صراط مستقیم میں بیٹھ جاؤں گا، وہ راستہ ہی بند کر دوں گا، صراط مستقیم کے بجائے دوسرے راستوں پر ان کو نکال دوں گا، ثم لآتینہم، پھر میں آؤں گا ان انسانوں کے من بین آگے سے، اور من خلفہم پیچھے سے، وان ایمان دائیں سے، وان شمائل بائیں سے، ہر طرف سے آ کر ان کو گمراہ کروں گا میں، کوئی دقیقہ اور کوئی جناب لمحہ جانے نہیں دوں گا ان کو گمراہ کرنے، ہر طرف سے آ کر ان کو گمراہ کروں گا، دنیا کی محبتوں میں ان کو پھنساؤں گا، دنیا کی رغبتیں ان کے دلاؤں گا، دنیا کی زندگی کے عیش و عشرت ان کے سامنے مزین کروں گا، اور آخرت سے ان کو بدگمان کروں گا، اور آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کروں گا، تیرے دین کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کروں گا۔ اس لیے حضرت عبداللہ عباس فرماتے ہیں من بین ایدیہم سے مراد ہے دنیا، آگے سے آنا یعنی دنیا کی طرف کھینچوں گا، من خلفہم سے مراد ہے آخرت، آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کروں گا، اور اگر صحیح عقیدہ بھی ہوگا تو غافل کر دوں گا، ایمانہم سے مراد ہے نیکیاں، نیکیوں سے دور کروں گا، نیکیوں کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کروں گا، ون شمائل سے مراد ہے گناہ، گناہوں میں ان کو گھسیٹوں گا، بلا تجد اکثر شاکرین، اور آپ پائیں گے ان میں سے اکثر کو شکر گزار۔ یہ ہے یعنی انسان کو نہ شکری پر لگایا ہوگا، آج سب یہی ہے، نعمتوں کے باوجود نہ شکری ہے۔ مجھے شیطان نے کہا تھا کہ میں ایسا کر دوں گا کہ تیرا شکر نہیں ادا کریں گے، آپ نے اللہ سے کہا تو آپ نے اتنی فضیلت دی اور یہ آپ کے شکر گزار بندے نہیں ہوں گے۔ قال اخرج منها، اللہ نے فرمایا نکل جا یہاں سے، اخرج، نکل جا یہاں سے، یہاں سے نکل جا۔ مذموما مدحورا، مردود، مدحورا، دھتکارا ہوا، مردود اور دھتکارا ہوا دونوں قریب المعنی ہے، دونوں لفظ، دھتکارا ہوا اور مردود، نکل جا یہاں سے، لمن تبعک منہم، بس جو لوگ ان میں سے تیری اتباع کریں گے، لأملأن جہنم منکم اجمعین، تو میں بھر دوں گا جہنم کو تم سب سے،
تم سب سے جہنم بھر دوں گا، کچھ پرواہ نہیں ہے مجھے، میں اس سے مستغنی ہوں کہ لوگ آ کر لوگ میری ضروری عبادت کریں اور ایسا کریں ویسا کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے استغنا کا اظہار کیا کہ اگر یہ میری عبادت نہیں کریں گے، یہ انسان مجھے راضی نہیں کریں گے، میرا شکر ادا نہیں کریں گے اور تیرے پیچھے لگیں گے، تو میں جہنم کو تجھ سمیت جہنم کو ان سے بھر دوں گا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔